ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے اللہ کی توفیق کے بارے میں ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ آج کے رکوع کے اندر بنیادی دو باتیں ہیں اور اس کے علاوہ پھر ضمن میں ماتحت احکامات وغیرہ ہیں۔ پہلے ایک غزوہ بدر کا واقعہ آئے گا چھوٹا سا، اس کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا توازن یا موازنہ، کہ دنیا کی نعمتوں کا کیا حال ہے، اخروی نعمتوں کا کیا حالات ہیں، اور لیکن لوگوں نے کس اعتبار سے دنیا کی نعمتوں کو کیسے لیتے ہیں اور اخروی نعمتوں کو ان کے ہاں کیا قدر ہے، کیا ویلیو ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہاں پر آج کے درس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، یعنی اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، قرآن کو نہیں مانا، یہ انکار کرنے والے، لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں آئیں گے ان کے کام، ان کے مال ان کے کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے ہاں کی کسی کام آئے گی۔ کہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر لوگوں کا نظریہ یہی ہوتا ہے نا، مال اور دولت کے ذریعے سے کہیں بھی اپنا کام نکالا جا سکتا ہے، یہی سوچ تقریباً فطرت ہی یہی ہے زمانے کی، کہ مال اور دولت کی وجہ سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اولاد ہو طاقت ہوتی ہے، ایک غرور ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میری اولاد بہت زیادہ ہے، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ تو فرمایا یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ جب پکڑے گا کسی عذاب کی صورت میں یا کسی گناہ کی صورت میں، تو پھر اگر لوگ چاہیں گے زمین و آسمان سونے کے بن جائیں اور ان کی ملک میں آ جائیں اور وہ اپنی پکڑ کے بدلے میں دے دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری جگہ ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن جو ہے نفع نہیں دیتا مال اور بنون، بیٹے وغیرہ یا اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فائدہ نہیں دے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو نیک دل کے ساتھ، سالم دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کو اس کا وہ دل جو ہے وہ کیا کرے گا، فائدہ دے گا۔ اور نیک دل، سالم دل کہتے ہیں جس نے توحید کے اندر ڈنڈی نہ ماری ہو، توحید کے اندر ڈنڈی نہ ماری ہو، عبادت کی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہو، ہاں جی، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ہاں جی، تعلقات اللہ کے لیے، ہنسنا مسکرانا اللہ کے لیے، ہر قسم کے معاملات کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ جس نے اس طرح کیا ہوگا تو فرمایا ایسے دل والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا دل آخرت کے اندر اللہ کے ہاں کام آئے گا، اللہ کے ہاں کام آئے گا۔ مال اور دولت یہ کام نہیں آئیں گے۔ یہ نظریہ بھی تھا، سورہ مریم کے آخر میں ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم انکاری ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے پاس مال اور دولت کی بہتاب کیوں ہے، مال اتنا زیادہ ہمارے پاس کیوں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کیوں عطا کرتا ہے، یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے، باطل نظریہ ہے۔ حالانکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ قرآن کریم ہی نے بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتیں دنیا کے اندر دے دیتا ہے، آخرت کے اندر ان کو کوئی حصہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ من کان یرید حیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، یعنی فرمایا جو دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کا پورا جو ہے جو اس کی چاہت کے مطابق دے دیتے، لیکن فرمایا وہم فیہا لا یبخسون، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نقصان نہیں کیا جاتا، کم کر کے نہیں دیا جاتا، لیکن آخرت کے اندر جو ہے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم اپنی پاک چیزیں، ستھری چیزیں، نعمتیں، انعام، اکرام وہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا کر چکے ہو، کھا چکے ہو، یہاں پر تمہارے پاس ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ذلت کے عذاب کے۔ تو فرمایا مال اور دولت جو ہے یہ کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور جو لوگ مال اور دولت کو اصل سمجھتے ہیں اور آخرت کو برباد کرتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، مال کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ کل کے جمعے میں کہا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے، اور
پتھر ہوں گے، بڑے بڑے پتھر، جس کے ذریعے سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو جو لوگ قرآن کو انکار کر کے، اللہ کا انکار کر کے، نبی کی بات کا انکار کر کے، مال اور دولت کو، اولاد کو، ظاہری دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے لیے بطور ایندھن استعمال کیے جائیں گے، ان کے ذریعے سے آگ کو بھڑکایا جائے گا، جن کو اسفل السافلین بھی کہا جاتا ہے۔ اسفل السافلین، سب سے نچلے درجے والے۔ کداب آل فرعون، جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا، جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا۔ فرعون کے ساتھ مال و دولت بہت تھی، عہدہ بھی بڑا تھا، مرتبہ بھی بڑا تھا، اس نے یہاں تک دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب کون ہوں؟ میں ہوں۔ تو اس سے بڑا تک دعویٰ کرنے والا تو ہمارے درمیان نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے مال اور دولت یا آل و اولاد ملی ہو، اس کے اوپر تکبر کرنا، تو دیکھنا چاہیے کیا اس سے پہلے اس مال اور دولت نے پہلے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ کیا اللہ کے مد مقابل ان کو مضبوط کیا ہے مال اور دولت نے؟ فرمایا فرعونیوں کی طرح، جس طرح فرعونیوں کو ان کے مال اور دولت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور اسی طریقے پر والذین من قبلہم، اور ان سے بھی پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی ان کے مال اور دولت نے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس سے پہلے والے کون تھے؟ قوم عاد، قوم سمود، جی قوم مدین، اسی طرح بنی اسرائیلی، وہ تو بڑے تھے، مال اور دولت کے اعتبار سے اتنے بڑے تھے کہ ہم موجودہ دنیا کے اندر، موجودہ پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہوں گے، اگر ان کی دولتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ان کے خزانوں کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بڑے مالدار، قارون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خزانہ اتنا تھا کہ اس کی جو چابیاں ہیں وہ جانوروں پر اٹھا کر لے جائی جاتی ہیں، جانوروں پر، جس خزانے کی چابیاں اتنی ہوں کہ اس کے لیے سواری کی ضرورت پڑے تو خزانے کا کیا عالم ہوگا۔ شداد نے دنیا کے اندر جنت بنائی، دنیا کے اندر جنت بنائی، اور دنیا کا سارا سرمایہ، دنیا کی ساری طاقت اور دولت اس نے اس جنت کے اندر جو ہے وہ جھونک دی، لیکن کیا وہ مال جو اس نے بنایا، تیار کیا اپنے لیے، اس نے اس کو فائدہ دیا؟ نہیں، بلکہ ایک قدم بھی وہ اپنی اس جنت کے اندر نہیں رکھ سکا۔ تو اللہ کے مد مقابل آ کر مال کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ فائدہ جو ہے وہ قلب سلیم، سالم دل، شرک سے پاک، بدعات سے پاک، رسومات سے پاک جو دل ہوگا، محض اللہ کے لیے دھڑکتا ہوگا، وہ دل اللہ کے ہاں کام آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو فرمایا ان کو فائدہ نہیں دے گا، فرعونیوں کی طرح، اس سے پہلے والے لوگوں کی طرح۔ کیوں؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا۔ فرعون کو کیا کر دیا؟ پانی کے ذریعے غرق کر دیا۔ اسی طرح دوسری قومیں ہیں، کسی کو ہواؤں میں اڑا کر آپس میں ان کو جو ہے ٹکرا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے مار دیے۔ کسی کے اوپر چیخ کا عذاب آیا، ان کے دل اور جگر پھٹ گئے۔ کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کوئی زمین کے اندر دھنس گئے، کسی کی زمین کو الٹ کر کے جو ہے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا۔ گناہ کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ آیات کو جھٹلاتے یعنی اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی کا، وقت کے نبی کا انکار کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے تو تعلیمات آتی تھی اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اب جو لوگ اس طرح کریں گے ان کو بھی مال اور